الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فعن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا رواہ مسلم. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق المسلم علی المسلم خمس رد السلام وعیادۃ المریض واتباع الجنائز واجابۃ الدعوہ وتشميت العاطس متفق عليه. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه نشر الله عليه كنفه وأدخله جنته رفق بالضعيف وشفقة على الوالدين وإحسان إلى المملوك رواه الترمذي. یہ تین احادیث اس وقت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. پہلی حدیث کا ترجمہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاق طعم الایمان، ایمان کا مزہ چکھ لیا اور پا لیا من رضی باللہ ربا، اس شخص نے جو دل سے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر راضی اور خوش ہوا، وبالاسلام دینا، اور اسلام پر بحیثیت نظام زندگی راضی ہوا، وبمحمد رسولا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر وہ دل سے راضی خوش ہوا. دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا مسلمان پر جو حق ہے، وہ اس حدیث میں 5 حقوق بیان ہوئے ہیں. 5 حقوق ہیں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر. رد السلام، وہ سلام کا جواب دے گا. وعیادۃ المریض، اور بیمار کی عیادت اور بیمار پرسی کرے گا. واتباع الجنائز، اور جنازے کا اتباع کرے گا، جنازے کے پیچھے جائے گا، جنازے کے جلوس میں پیچھے جائے گا جنازے کے. واجابۃ الدعوہ، اور دعوت قبول کرے گا جب کوئی اس کو بلائے گا کھانے پر، اور اس سے مراد ہے دعوت ولیمہ. وتشمیت العاطس، اور جب کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہہ دے تو وہ یرحمک اللہ کہے. متفق علیہ حدیث. تیسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن فیہ نشر اللہ علیہ کنفہ، 3 باتیں جس شخص میں ہوں گی اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنی رحمت کو پھیلائے گا. وَأَدْخَلَهُ جَنَّتَهُ، اور اسے اپنے جنت میں داخل کر لے گا. وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ رفق بالضعیف، کمزوروں کے ساتھ نرمی کرنا. وشفقۃ علی الوالدین، اور ماں باپ کے ساتھ نرمی کا سلوک کرنا. واحسان الی المملوک، اور زیر دست اور مملوک کے ساتھ حسن سلوک کرنا. یہ ترمذی کی روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ. پہلی حدیث میں جو بات بیان ہوئی ہے ذاق طعم الایمان، ایمان کا مزہ چکھ لیا یا چکھ لے گا، ایمان کا مزہ پا لے گا. ایمان کو آپ ایسی چیز سمجھے جو چکھنے کی چیز ہے، کھانے کی چیز ہے، اور کھانے کی چیز کبھی مزہ دیتی ہے کبھی نہیں دیتی. تو ایمان ایسی چیز ہے جو مزہ دینے والی ہے. زبان پر
اور منہ پر اس کا ذائقہ اچھا لگتا ہے، اس سے اس کی تشبیہ ہوئی۔ ایک تو ہے ایمان جس کو ہم اس انداز سے لیتے ہیں کہ جو فرائض میں اور جس کی اگر ہم اتباع نہ کریں، جس کی اگر ہم نہ اپنائیں تو ہم سرے سے مومن ہی نہیں رہیں گے۔ بالفاظ دیگر اس کو قانونی ایمان، ایک ہوتا ہے قانونی ایمان یا فقہی ایمان، اور ایک ہوتا ہے وہ ایمان جو انسان کے دل اور دماغ اور فکر میں ایک خوشی اور ایک لذت اس کو محسوس ہو، اور وہ دل سے اس بات پہ مطمئن ہو اور دل سے اس بات پہ شاداں و فرحاں ہو، مسرور ہو، اس کو ایک سرور ملے، ایک مزہ دے ایمان کی بات۔ وہ اس فقہی ایمان سے اور قانونی ایمان سے بالاتر کوئی چیز ہے۔ فقہی اور قانونی ایمان تو یہی ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے آپ مسلم ہیں، مومن ہیں، اور کوئی آپ پر فتویٰ نہیں لگا سکتا۔ آپ اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، ملائک کو مانتے ہیں، یوم آخرت کو مانتے ہیں، اور ان میں سے کسی کی توہین نہیں کرتے، بے ادبی بے احترامی نہیں کرتے، اور منہ سے کوئی ایسا لفظ یا عمل سے کوئی ایسا کام نہیں کرتے یہ جو اس اقرار کے منافی ہو۔ تو یہ ایک قانونی ایمان ہے اور ایک فقہی ایمان ہے۔ فقہی ایمان کا معنی یہ ہے کہ جب فقیہ سے، مفتی سے پوچھا جائے کہ یہ شخص مومن ہے، وہ کہے کہ ہاں مومن ہے۔ ایک مرتبہ اس سے تھوڑا سا آگے ہے، اور وہ آگے والا مرتبہ یہ ہے کہ ایمان کی بات دل میں ایسا گھر کر دے اور ایسی جگہ پالے اور ایسے انسان کی فطرت اور اس کی طبیعت اور اس کے مزاج کا حصہ بن جائے کہ آدمی سوچتا رہے۔ اور یہ تین باتیں بڑی ضروری ہیں۔ رضیت من رضی باللہ رب، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور اللہ تعالیٰ کی خدائی پر وہ دل سے خوش ہو جائے، اور وہ دل سے اس بات پہ مطمئن ہے کہ شکر ہے الحمدللہ کہ میرا رب اللہ ہے، اور میں نے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کیا ہے۔ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا انکار کیا ہے ان کی زندگی تو کوئی زندگی نہیں ہے، وہ کیسے مطمئن ہے زندگی پر؟ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اعتراف کر کے اور اقرار کر کے اور دل سے اس پر خوش ہو کر پھر انسان کو ایک لطف ملتا ہے، ایک مزہ ملتا ہے، ایک ایسا مزہ اور ایک ایسا لطف ملتا ہے کہ جو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آدمی سمجھتا ہے شکر ہے کہ اللہ میرا رب ہے، کسی اور کو میں نے رب نہیں کہا۔ یہ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے ارباب متفرقون کو، ادھر ادھر کے دوسرے جھوٹے خداؤں کو خدا بنا لیا ہے، ان کی زندگی کیا ہے؟ وہ تو ان سے ذلت چاہتا ہے، اپنی عزت چاہتا ہے اور ان کی ذلت چاہتا ہے۔ وہ تو ان کی ذلت دیتا ہے، عزت نہیں دیتا۔ اللہ رب العالمین کی ربوبیت انسان کو عزت دیتی ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ ہی کو رب مانتا ہے تو انسان معزز ہوتا ہے، محترم ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بے عزت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اعتراف تو انسان کو بے عزتی سے بچاتا ہے، ضلالت سے اور ذلت سے بچاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کی خدائی کا اعتراف کرنا وہ ذلت میں خود اپنے آپ کو گرانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر دل سے خوش ہونا۔ کچھ لوگ مومن ہوتے ہیں لیکن وہ دل کے اندر اللہ تعالیٰ سے شکوے کرتے ہیں، شکایتیں کرتے ہیں۔ کسی اللہ تعالیٰ کے کسی بات پر اللہ تعالیٰ خوشی بھی دینے والا ہے، غم بھی دینے والا ہے۔ اضحک و ابکا، جب خوشی دے تو وہ خوش ہوتا ہے، جب غم دے اور جب رلائے تو پھر اس کے دل میں شکوے پیدا ہوتے ہیں کہ مجھے رلایا کیوں؟ مجھے نہیں بھولتا اور یہ نہیں یاد کرتا، وہ بھول جاتا ہے کہ مجھے ہنسایا بھی تو اسی نے ہے۔ اگر وہ کوئی چیز اس سے واپس لے لیتا ہے تو کہتے ہیں یہ واپس کیوں لیا، حالانکہ دیا بھی اللہ نے ہوتا ہے۔ اس وقت اس کو یاد نہیں ہوتا، اس وقت وہ اس بات کا اعتراف نہیں کرتا، اور جب وہ اس سے لے لیتا ہے تو اس بات کا اقرار نہیں کرتا کہ دیکھو دیا بھی تو اللہ تعالیٰ نے تھا،
یہ چیز دی بھی تو اللہ تعالیٰ نے تھی، اب لے لی تو ٹھیک ہے، اس کی چیز، اس نے اپنی چیز واپس لے لی۔ جب اتنی مدت میرے ساتھ تھی تو میں تو خوش تھا، اور جب ابھی اس نے اپنی چیز واپس لے لی تو میں پھر پریشان ہوں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا کوئی فیصلہ ہو، قرآن کی کوئی آیت ہو، قرآن سورۃ محمد میں قرآن نے فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُم، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام کو برا سمجھتے ہیں اور دل میں اس میں کراہت محسوس کرتے کہ یہ قرآن میں یہ حکم کیوں ہے، فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُم، تو ان کے سارے اعمال غارت ہیں، اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرتے ہیں۔ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا کی طلب کو ناپسند کرتے ہیں، پسند نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کو پسند نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ کے احکام اس کو برے لگتے ہیں کہ یہ قرآن میں یہ حکم کیا ہے، یہ میرے ذہن میں نہیں آتا یہ بات، اور یہ نہ ہوتا تو بہتر ہوتا، یہ کیسے حکم ہے، کیسے احکام ہے، کس طرح کے احکام ہمیں دیے گئے ہیں، باقی مانتا بھی ہے تو ٹھیک ہے۔ فقہا کے انداز سے وہ شخص اگر مومن ہوگا تو ہوگا، لیکن وہ ایمان کا مزہ تو بالکل نہیں چکھ لے گا، ایمان کے مزے سے تو وہ محروم ہی رہے گا، اور شاید اگر اسی بات پہ وہ اڑا رہے تو وہ ایمان سے ہی بھی محروم ہو رہے گا، ایمان سے بھی وہ عاری ہو جائے گا، محروم ہو جائے گا۔ تو یہ باتیں ہیں دنیا، یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ رضی باللہ ربا، کہ وہ اللہ کی ربوبیت پر دل سے خوش ہے، اور دل ہی دل میں اپنے آپ کو مطمئن کرتا ہے کہ نہیں یہ بات، یہ جو میں نے راستہ اختیار کیا ٹھیک راستہ ہے، تو پھر اسے پتہ چلے گا کہ ایمان کا مزہ، کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایک مزہ دے گا۔ علامہ اقبال کبھی کبھی اس طرح کے فرماتے ہیں کہ جو چیز ای چیز کچو شبنم برسینہ من ریزی، آخر وہ کیا چیزیں ہیں جو شبنم کی طرح میرے دل پر اترتی ہے، پتہ نہیں چلتا، شبنم کو تو آپ دیکھ نہیں سکتے، لیکن وہ برستی ہے۔ تو پھر مومن کا دل پر ایسی چیز بن جاتی ہے کہ اس پر ایک شبنم کی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ القاعات ہوتے ہیں، الہامات ہوتے ہیں، پھر ان کو تسلی دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ز بیرون در گزشتم ز درون خانہ گفتم، دروازے سے باہر میں جا رہا ہوں، کوئی مولوی عالم تو نہیں ہوں، تھوڑا مدرسے سے فارغ ہوں، وہ کہتا ہے میں تھوڑا مدرسے سے فارغ ہوں، ز بیرون در گزشتم، میں تو دروازے کے باہر گزرنے والا ہوں، لیکن ز درون خانہ گفتم، گھر کے اندر جو باتیں تھی وہ میں نے بتا دی، سخنی نہ گفت نیرا چقل اندرا نہ گفتم، ایسی باتیں میں نے کی جو لوگوں نے نہیں کی تھی، اور وہ مجھ جیسے درویش ہی باتیں کر سکتا ہے۔ تو پھر یہ ایک چیز ہوتی ہے، یہ وہ بات ہے کہ رضی باللہ ربا، یہ علم ہے، یہ حقیقت میں یہ علم ہے۔ لیس العلم عن کثرت الحدیث، علم اس بات کو نہیں کہتے کہ آپ کو باتیں بہت زیادہ یاد ہیں، ولیکن العلم عن کثرت الخشیہ، علم اس کو کہتے ہیں کہ تمہارے دل میں اللہ کا خوف کتنا ہے، اللہ کی معرفت کتنی ہے، تم اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر راضی کتنے ہو، اور اس کے ساتھ تمہارا تعلق کتنا ہے۔ رضی باللہ ربا، اللہ کی ربوبیت پر انسان دل سے راضی ہو جائے، اور دل ہی دل میں وہ حمل، وہ زبان، اس کی زبان پھر اس کے دل کے اختیار میں ہو، اور دل اس کے کہے کہ پڑھو الحمدللہ، اور زبان نہ بھی پڑھے تب بھی اس کا دل الحمدللہ پڑھتا ہے۔ وبالاسلام دینا، اور وہ اس بات پہ دل سے راضی ہو کہ اسلام میری زندگی کا طریقہ ہے، اسلام میری کمائی کا طریقہ نہیں، حالانکہ مجھے اللہ تعالیٰ روٹی دے گا، اسلام میرے لیے کوئی فرقے، کوئی گروہ کی تعصب کی بنیاد نہیں ہے کہ میں اس کی بنیاد پر کچھ فرقہ بنا دوں، مسلمانوں کو یا انسانوں کو میں تقسیم کر دوں، مسلمانوں کو میں تقسیم کر دوں، نہیں، اسلام میرے لیے دین ہے۔ دین میں زندگی گزارنے کے جو طریقے ہیں، وہ زندگی انفرادی ہو، اجتماعی ہو، غمی شادی کی ہو، دوستی دشمنی کی ہو، پسند و ناپسند کی ہو، کمانے اور خرچ کرنے، زندگی کے جتنے بھی گوشے ہیں، ان سارے گوشوں پر دین ہے، وہ بالاسلام دین، اور شکر ہے کہ اسلام میرے لیے طریق زندگی ہے۔
اگر میرا طریق زندگی اور میرا زندگی گزارنے کا اسلوب اور طریقہ کچھ اور چیز ہوتا تو میں تو پاگل ہو جاتا. ایک جگہ پہ میں کسی اور کی بات مانتا ہوں، دوسری جگہ پہ کسی دوسرے خدا کی بات مانتا ہوں، تیسری جگہ پہ کسی تیسرے خدا کی بات مانتا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ صرف اسلام ہی ایک ایسا دین ہے جو صحیح معنوں میں دین ہے، اور جو زندگی گزارنے کے طریقے جو اسلام نے بتائے ہیں یہ انسانی زندگی کو مربوط بناتے ہیں، انسانی زندگی کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتے ہیں. اسلام کے علاوہ جتنے بھی نظام ہیں، مثال کے طور پر آج جو اسلام کے خلاف جتنے بڑے نظام ہیں، سیکولرزم ہے، سوشلزم ہے، ان کو آپ دیکھیں، یعنی اگر آپ آسان اور سادہ الفاظ میں بھی، تو میں نے ایک دفعہ اسی موضوع پر ایک جگہ پہ ایک یونیورسٹی میں نے تقریر کر لی تھی، تو میں نے وہ چیزیں ڈھونڈ لی، میں نے سوچ غور کر کے دیکھا تو تقریباً 14 سے 18 تک تضادات، 14 سے 18 تک تضادات مجھے نظر آئے سیکولرزم کے اندر. عقیدہ ایک جیسا ہے، عمل دوسری طرح ہے، پیسے کمانے کا طریقہ دوسرا ہے، حکومت کرنے کا طریقہ کوئی اور ہے، لوگوں کے ساتھ ربط کا طریقہ کوئی اور ہے، خاندان کا نظام کوئی اور ہے. تو یہ تضادات کا مجموعہ ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اسلام کے جتنے قریب ہوتے ہیں اور جتنے اسلام کو سمجھتے ہیں اور اسلام کو بحیثیت نظام زندگی سمجھتے ہیں، ان کی زندگی میں ایک ربط ہوتا ہے، ان کی زندگی مربوط ہوتی ہے. آپ تجربہ کر لیں اور کسی 2 قسم کے جوان لڑکوں سے، طالب علموں سے تقریباً 10 مختلف سوالات کر لیں جو زندگی، عقیدے، عمل، اخلاق، کردار، رویے، پسند ناپسند، ان چیزوں کے متعلق. تو جو لوگ اسلام کے قریب ہوتے ہیں ان کے جوابات بھی آپ دیکھیں، اور جو اسلام کی تعلیمات سے دور ہوتے ہیں ان کے جوابات بھی دیکھیں. تو جو لوگ اسلام کو سمجھنے والے ہوتے ہیں بحیثیت نظام زندگی، اس سے آپ جتنا بھی سوال کر، جو بھی سوال کر لیں، اس سوال میں وہ جھلک دکھائی جائے گی اور ان سوالات میں ایک ربط ہوگا. اور جو لوگ اسلام سے دور ہیں وہ کسی ایک معاملے میں بالکل اس کا رخ جنوب کی طرف ہوگا، اور دوسرے معاملے میں اس کا رخ شمال کی طرف ہوگا، اور تیسرے معاملے میں وہ آسمان پر چڑھے گا، اور چوتھے معاملے میں وہ کہیں زیر زمین چلا جائے گا. اس کے سوالات کے جوابات میں کوئی ربط نہیں ہو. اور یہ تجربہ لوگوں نے کیا ہے، اور اسی تجربے کی بنیاد پر لوگ اسلام کے قائل ہو گئے. وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، تو اسلام بحیثیت نظام زندگی، جس نے اس کو سمجھا، اس پہ راضی ہوا دل سے. ایک تو لوگوں کے سامنے ایک یہ ہے کہ وہ دل پہ راضی ہے، دل سے راضی ہے، اور وہ اس حد تک راضی ہے کہ وہ دوسرے کو بھی اس پہ مطمئن کر سکتا ہے. تو اس کو اسلام میں ایک لطف آئے گا، ایک مزہ آئے گا، وہ ایمان کا مزہ چکھے. وَبِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم رسولہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر وہ مطمئن ہوتا ہے کہ زندگی میں تو کوئی لیڈر ہونا چاہیے، کوئی شخص تو ایسا ہونا چاہیے جس کو فالو کیا جائے، جس کو آئیڈیل بنایا جائے، جس کو بنایا جائے کہ یہ میرے لیے میں وہی تک پہنچنا چاہتا ہوں، وہ معیار ہے میرے لیے، اس معیار تک میں پہنچنا چاہتا ہوں. تو حقیقت میں تو پوری دنیا کے انسانوں میں سب سے بلند معیار پر اترا ہوا انسان، جس کی انسانیت اور جس کے اخلاق اور جس کی تعلیمات سب کے سب معیاری ہیں، وہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جامع کمالات، شخصیت، ایسی شخصیت جس نے عقیدے، عمل اور زندگی ساری چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مربوط کیا. فرش اور عرش کو مربوط کیا. فرش اور عرش کو کیسے مربوط کیا؟ فرمایا نا کہ اللہ کے قریب، سب سے قریب اس وقت ہو جب تم سجدے میں ہو، اور سجدے میں ہو تو پھر عرش پر تمہاری بات سنی جاتی. زبردست بات ہے، کوئی ایسی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. عرش، فرش پر سجدہ رکھو، سر سجدے میں رکھو زمین میں، اور تمہارا تعلق ادھر عرش کے ساتھ جڑ جائے گا. تو دنیا اور آخرت کو بھی ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا، انفرادیت اور اجتماعیت کو بھی آپس میں جوڑ دیا، دنیا اور آخرت کو بھی آپس میں، روح اور بدن کو بھی آپس میں جوڑ دیا، مادے اور مادے کے ماورا چیزوں کو بھی آپس میں جوڑ دیا. لیکن انسان اور فرشتے کا تعلق جوڑ دیا. انسان کہا خاکی اور کہا نوری، خاکی اور نوری کو آپس میں جوڑ دیا.
دنیا اور آخرت کو آپس میں جوڑ دیا، بندے اور رب کو آپس میں جوڑ دیا. تو ایسی شخصیت کی سرپرستی میں آدمی اپنا آپ دے دے، اور ایسی شخصیت کا وہ توق جو ہے وہ اپنے گلے میں ڈال دے. اس کو گلے میں ڈالنا چاہیے، اپنا ہاتھ پاؤں اس رسی کے ساتھ باندھنا چاہیے جس کا دوسرا سرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں. تو پھر وہ دیکھا جائے اچھا میں نے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیڈر مانا ہے، اور دوسرے لوگوں نے جو دوسرے لوگوں کو لیڈر مانا ہے وہ تو غرق ہو گئے، ان کی زندگی تو برباد ہو گئی، وہ تو ان کا استحصال کرتا ہے. یہ ٹھیک ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فریم اور ان کے اصول اور ان کے ضوابط اور ان کے حدود، بتائے ہوئے حدود کے اندر ہم کسی اور کی مانیں گے، اس طرح کے بڑے لوگ ہوں گے ہم ان کی مانیں تسلیم کریں گے، لیکن اصل جو رہنما ہوگا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا. اصل جو راہبر، اور یہ صرف نعروں کی حد تک نہیں ہے کہ راہبر اور رہنما مصطفیٰ، یہ حقیقت میں ہونا چاہیے. حقیقت میں راہبر اور رہنما، حقیقت میں راستہ دکھانے والا، اور حقیقت میں انسان کے لیے نمونہ عمل وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. باقی لوگوں کو ہم مانیں گے لیکن اس فریم کے اندر مانیں گے. تو یہ تین باتیں جس کے اندر ہوں وہ ذاق طعم الایمان، وہ ایمان کا مزہ چکھے. اور یہ باقی دو حدیثیں میں نے جو رکھی ہیں، اس میں آپ دیکھیں گے اس میں بندوں کے ساتھ تعلق ہے، اور اس کا ربط پہلے والی حدیثوں سے یہ بنیادی ربط یہی ہے کہ اسلام نظام زندگی ہے، لیکن یہ اسلام جو نظام زندگی ہے یہ ہمارے لیے ہے. ایک حدیث ہے ضمن میں سمجھانے کے لیے، وہ اس کے ساتھ اگر ہم نتھی کر لیں. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھے خود اپنے آپ سے اور اپنے والدین سے اور ساری دنیا سے حتی اکون احب الیہ من نفسہ وولدہ والناس اجمعین، اب اولاد سے، ماں باپ سے اور سارے انسانوں سے میں اس کو پسند نہ بن جاؤں. تو آپ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم پسند کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کمال ہوا، ہمارا کیا اس میں ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے چاہتے ہیں کہ آپ مجھے پسند کریں، سب کچھ جو ہے تمہارے پاس وہ مجھے دے دیں. آپ اس حدیث سے کیا مفہوم لیں گے؟ حقیقت میں بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں یہ فرمایا کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے ہو جب تک مجھے اپنے آپ سے اور ساری کائنات اور ساری دنیا سے اور انسانوں سے محبوب نہ سمجھے. اس میں خیر حقیقت میں ہمارا اپنا ہے کہ جب تک تم مجھے اپنا آپ مکمل طور پر حوالہ نہ کرو گے تو تم مومن نہیں بن سکو، اور مجھے اپنا آپ حوالہ کر دو تو میں تمہیں ادھر پہنچاؤں گا جہاں میں پہنچنا چاہتا ہوں، جہاں میں جا رہا ہوں. المرء مع من احب، میں جہاں پہ جا رہا ہوں میرے اوپر تو یہ اعتماد ہے کہ میں جہاں جا رہا ہوں، ورنہ پھر تو ایمان نہیں. اگر کسی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ایمان ہو کہ کہاں جا رہا ہے، پتہ نہیں مجھے کہاں لے، پھر تو وہ مومن نہیں ہے. لیکن اگر کسی کا اس بات پر ایمان ہو، اعتماد ہو کہ محمد رسول اللہ کہاں جا رہے ہیں اور ان کا کیا مرتبہ ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مطلب پھر یہی ہے کہ پھر دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر میرے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دو، میں تمہیں جہاں پہ لے جا رہا ہوں میں وہیں پہ لے جاؤں گا جہاں پہ میں جا رہا ہوں. اور اگر میرے بارے میں تمہارا اعتماد ہے کہ میں جہاں پہ جا رہا ہوں وہ کامیابی کی جگہ ہے تو میں تمہیں وہاں پہنچا رہا ہوں. یہ ہمارے فائدے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے فائدے کے لیے نہیں فرمایا. ورنہ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ میں تمہارا محبوب بن جاؤں تو لوگ کہیں گے کہ تمہارا محبوب بن جائیں گے تو بس ہم تمہارے ارد گرد طواف کریں گے. تو میرے ارد گرد طواف کرو گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو میرے ارد گرد طواف کرو گے تو میں تمہیں پہنچاؤں گا نا، میں تمہیں پہنچاؤں جہاں پہ میں پہنچنا چاہتا ہوں. میں جہاں پہ میں نے جانا ہوتا ہے وہیں پہ تمہیں بھی لے کے جاؤں گا، راستے میں چھوڑوں گا نہیں. تم اپنا ہاتھ مجھ سے نہ چھڑاؤ. ایسا نہ ہو کہ کسی ایک معاملے میں میرا ہاتھ پکڑ لو، کسی دوسرے معاملے میں پھر کسی دوسرے کا ہاتھ پکڑ لو. تو ظاہر ہے کہ پھر تو اب جب ہاتھ آپ چھوڑیں گے، بچہ جب ماں کا ہاتھ چھوڑے گا تو ظاہر ہے گاڑی اس کو ٹکر مارے گی. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ان دو حدیث میں کیا فرمایا؟ رسول اللہ نے فرمایا مسلمان کے مسلمان پر 5 حقوق ہیں، اور یہ حقوق دیکھیں آپس میں جڑنے کے لیے. رد السلام، جو السلام علیکم کہہ دے اس کا
اس کے سلام کا جواب دیا جائے. سلام کا جواب، یہ سلام ایسی چیز ہے، سلام دنیا جہان کے کسی بھی نظام کے پاس سلام کا کوئی بدل نہیں. نعم البدل تو چھوڑے، صرف بدل ہی نہیں، بدل، اس کا متبادل کوئی چیز کسی کے پاس نہیں. سلام دعا ہے، سلام ایک دوسرے کے لیے سلامتی کا پیغام ہے. السلام علیکم کا معنی یہ ہے کہ مجھ سے خطرہ نہیں ہے، اور آپ واپس کہیں گے وعلیکم السلام، ہم سے بھی آپ خطرہ محسوس نہ کریں. خطرہ نہیں ہے، ہم ایک دوسرے کے لیے امن کا پیغام لائیں اور سلام کو عام کیا جائے. اسلام نے امن کے پیغام کو عام کیا جائے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کبھی کبھی اپنے کسی شاگرد کو لے کر کہتے ہیں چلے بازار چلتے ہیں، مارکیٹ چلتے ہیں، بازار. تو بازار میں کبھی اس طرف سے گھومے اور اس طرف سے آئے اور گھر چلے گئے، نہ کوئی چیز خریدی، نہ کوئی چیز بیچی، نہ کسی کے ساتھ کوئی کام تھا. تو شاگرد پوچھتے تھے کہ حضرت محترم آپ کسی کام کے بغیر بازار ادھر بھی گئے، ادھر کوئی کام نہیں؟ کہتے ہیں نہیں، ایک کام تو تھا نا، آپ نے دیکھ لیا. وہ کام کیا تھا؟ وہ کام یہ تھا کہ رسول اللہ نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو عام کرو. میں سلام کو عام کرنے کے لیے نکلا تھا گھر سے. کبھی ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ایک دفعہ گھر سے اس وجہ سے نکلے کہ ہم آج سلام کو عام کریں گے. ہم بازار میں جائیں گے، کسی چیز کو خریدنے کے لیے بھی نہیں جائیں گے، بیچنے کے لیے بھی نہیں، کوئی اور کام نہیں ہوگا. ہمارا کام یہ ہوگا کہ ہم سلام کو عام کریں گے. تو یہ کام تھا صحابہ کرام. اب دیکھیں صحابہ کرام کے ذہن کے اندر جو اسلام کی خدمت کا جو تصور تھا، وہ کاش وہ ہمارے ذہن کے اندر کیوں نہیں. تو زندگی وقف کرنا، زندگی وقف کرنے کا مطلب تھوڑا ہے کہ جا کر مسجد میں بس بستر لگا کے بیٹھ جاؤ. سلام یعنی اسلام کو، اسلام کی خدمت اور اسلام کو اپنی زندگی دینے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کے ذہن اور آپ کے فکر پر یہ بات سوار ہو کہ میں مجھ سے اور کچھ نہیں ہو سکتا. یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ سلام کو عام کیا جائے. اور پھر سلام کا جواب، رد السلام وعیادت المریض، اور مریض کی بیمار پرسی. آپ مریض کی بیمار پرسی کریں گے تو مریض کو حوصلہ ہوگا. آپ مریض کو کہیں گے لا بأس طہور انشاءاللہ، ورنہ نہ کرے، یہ تمہارے گناہوں کی پاکی کا ذریعہ بنے گا، درجات کی بلندی کا ذریعہ بنے گا. اور پھر آپ اسے کہیں گے ہمارے لیے دعا کریں. مریض پر تو اللہ تعالیٰ کا احسان، اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. حدیث میں ایک بات یہ، لا تسب الحما، بخار کو برا بھلا مت کرو، اس لیے کہ بخار گناہوں کو اسی طرح جھڑتی ہے جس طرح خزان میں درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں. تو بخار کو برا بھلا مت کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عام انسان پر بخار جتنا تیز ہوتا ہے میرے اوپر اس کا دگنا ہوتا ہے. ایک صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ انک توعک، اے اللہ کے رسول تمہارا جسم تو سردی سے اور بخار سے بالکل بے حال. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوعک کما یوعک منکم رجلین، تم دو آدمیوں کو بخار جتنا تنگ کرتی ہے اتنا مجھے اکیلے میرے اوپر بخار کا زور ہوتا ہے. اور بخار کو برا بھلا مت کرو. تو عیادت المریض، آپ مریض کی عیادت، اور مریض کی عیادت کریں گے تو فرشتے آپ کے لیے دعا کریں گے. فرشتے آپ کیوں عیادت کرتے ہیں؟ بس اس لیے کہ اس کو حوصلہ ہو، ایک مومن کو حوصلہ ہو، وہ مایوس نہ ہو. ظاہر ہے کہ بیمار ہے تو بیچارہ اپنے من میں ڈوب گیا ہے نا، اپنے اس میں اپنی فکر میں لگا ہوا ہے. کوئی جائے گا تو اس کی فکر غلط ہوگی، اس کی فکر تبدیل ہو جائے گی، اس کی سوچ تبدیل ہو جائے گی کسی اور طرف بھی. اگر اسی طرح وہ پڑا رہے اور کوئی اس کو پوچھنے کے لیے نہ جائے تو ظاہر ہے کہ وہ تو اپنا دل کھائے گا. وہ نہ مرے گا تب بھی مر جائے گا، وہ زندہ درگور ہو جائے گا، زندہ درگور. اور اب تو جدید سائنس والوں نے بھی بات معلوم کی ہے کہ جس طرح بیمار ہوتے ہیں یا بوڑھے بزرگ ہوتے ہیں، اگر وہ آئسولیٹ ہو جائیں، بالکل لوگ اس کے پاس نہ جائیں. ظاہر ہے کہ بچے تو اپنے من میں ہوتے ہیں، اپنی دنیا میں ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے ان کا حافظہ بھی پھر ختم ہو جاتا ہے اور ان کی زندگی سے مایوس ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں. ان کی خدمت، ان کے پاس بار بار جانا اور ان کے لیے دعا کرنا، اف تک نہ کہنا والدین کے بارے میں بتایا. وعیادت المریض واتباع الجنائز، اور جنازے کے جلوس کے پیچھے پیچھے جانا. ہمارے ہاں لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ بس آپ جنازگاہ پہنچ جائے، جنازہ آ رہا ہے، جنازہ بعد میں آ رہا ہے.
جس طرح لیڈر آخر میں جا رہا ہو اور کہتے ہیں اس کے جلوس کی بھائی وہ یہ تو اس کے لیے یہ تو جلوس میں اس کو لے جانا یہ ایک عزت ہے، ایک احترام ہے. تو میت آگے ہوگی اور جلوس اس کے پیچھے، تو یہ ہے اس کا احترام. یہ گویا کہ اس کو آپ کرتے ہیں رخصت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو اس کی عزت. تو یہ تو ایک یہ جنازہ دعا ہے، وہ الگ چیز ہے، وہ تو الگ چیز ہے. لیکن اس کے جنازے کے جلوس میں جانا پیچھے پیچھے، یہ اتباع کا لفظ ہے. اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ جنازے کے پیچھے جانا چاہیے. اتباع کا مطلب یہی ہے. وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، اور دعوت قبول کرنا. دعوت قبول کرنے میں بنیادی بات ہے ولیمہ کی دعوت قبول کرنا. کچھ لوگوں نے اس کو عام بھی کیا ہے، لیکن صحیح معنی یہی ہے کہ اس سے مراد ہے دعوت ولیمہ. عام طور پر دوست ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں، اور کبھی کبھی اگر آپ مصروف ہوں اور بار بار لوگ آپ کو دعوت دیں اور لوگوں کو پتہ چلے کہ دعوت کو قبول کرتے ہیں، تو شاید آپ کو دعوت قبول کرنے کے علاوہ اور آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہوگا. ظاہر ہے لوگ دوست محبت تو کرتے ہیں، لیکن یہ بات ہے کہ ہر دعوت قبول کرنا ہو تو پھر آپ کے لیے مشکل پڑ جائے. اسی لیے ایک دعوت جو ولیمہ کی دعوت ہے وہ تو ضرور آپ قبول کر لیں. ولیمے کی دعوت میں کیا رکھا ہوا ہے؟ اگرچہ اس کو تو شر الطعام کہا گیا ہے، ولیمے کی دعوت قبول کرنے میں علم اور حکمت یہ ہے کہ نکاح کو شہرت ہونی چاہیے، نکاح کو عام ہونا چاہیے. نکاح کے بارے میں لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ فلان شخص جو ہے نا وہ شادی شدہ بن گیا، فلان اور فلان کا نکاح ہو گیا. اعلنوا هذا النکاح فی المساجد، نکاح کے بارے میں مسجدوں میں اعلان کرو. وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفُوفِ، اور اس پر دف بجاؤ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے وہ دف کیوں بجتا ہے. یار یہ نکاح ہو گیا، شادی ہے وہاں پہ. کس کی شادی ہو گئی؟ بھائی عبداللہ عبدالرحمن کی شادی ہو گئی. تو یہ شادی کا معاملہ عام ہو جائے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس کی طرف متوجہ ہوں، پھر نسب پر اعتراض بھی نہ ہو. پھر ایک نیا شخص ایک نئے گھر میں داخل ہوگا، آتا جاتا جائے، یہ شخص تو پہلے ادھر نہیں آتا، یہ کہاں؟ نہیں، یہ شادی ہو گئی ہے نا ان کی، یہ تو ان کا داماد ہے. پھر بچے پیدا ہوں گے تو یہ کس کا؟ یہ آپ نے نہیں دیکھا تھا وہ فلان شادی ہوئی تھی، یہ تو اس کا بچہ ہے. نسب معلوم ہو جائے گا، اور توجہ دوسرے باتوں کی بنسبت یہ حلال معاملات کی طرف توجہ ہوگی. تو ولیمے کی دعوت کو قبول کر لیں، زیادہ لوگ اس میں آ جائیں تو حوصلہ افزائی بھی ہوگی، لوگوں کو توجہ بھی ہوگی، لوگوں کو پتہ بھی چلے گا. اور پھر فرمایا وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ، اور جس کو چھینک آ جائے اس پہ خوش ہو جائے. خوش ہو جانے کا معنی یہ ہے کہ وہ الحمدللہ کہہ دے تو آپ اس کو یرحمک اللہ کہہ دیں. اور وہ الحمدللہ کیوں کہہ دے؟ اس لیے کہہ دے کہ شاید اس میں کچھ خرابی تھی جسم کے اندر، اور اس چینک آنے سے اس خرابی دور ہو گئی. یا اگر یہ چینک جس تیزی کے ساتھ، میں نے سنا تھا کبھی کسی آرٹیکل میں کہ 120 مائل یا کلومیٹر کی رفتار سے وہ یہ چینک آتی ہے، تو اتنی تیز رفتار سے آ جائے اور کوئی رگ پھٹ جائے اور کچھ نقصان بھی نہ ہوا تو الحمدللہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اتنی تیز رفتار سے ایک چیز آ گئی اور پھر مجھے کوئی تکلیف بھی نہیں ہوئی. اور میرا وہ دیکھیں نا جس طرح عقدے کھل جاتے ہیں، گتھیاں کھل جاتی ہیں، ممکن ہے اس سے اور بھی کوئی فوائد ہوں جب نئے فوائد ان میں آ جائے تو الحمدللہ کہنا. اور جب آپ خوش ہو جاتے ہیں اور الحمدللہ کہتے ہیں تو دوسرا بھائی بھی آپ کی خوشی میں آپ کے ساتھ شریک ہو اور وہ آپ کے کہہ دے کہ یرحمک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ پر اور بھی رحم فرمائے. صرف یہ نہیں، اور بھی آپ کو اللہ تعالیٰ رحمت دے دے. اور پھر وہی کہہ دے، ہاں وہ آپ اس میں کیا جواب دے گا جب آپ یرحمک اللہ کہہ دیں؟ لیکن ہدایت کی بات ہو، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے اور آپ کی حالت بھی درست بنا دے. یعنی ایک مسلمان کی چھینک کو 3 دفعہ اس کے الحمدللہ کے لیے، دوسرے کے یرحمک اللہ کے لیے، اور پھر اس کی طرف دوسرے لوگوں کے لیے دعائے ہدایت اور دعائے رحم یا دعا حالت کی بہتری کی دعا کے لیے ایک بہانہ بنا دیا. اور دوسرے لوگوں میں کیا ہے، مجھے یاد ہے ایک دفعہ برطانیہ میں انگریزی کی کلاس لے رہا تھا تو ہمارے ٹیچر سے اچانک اس کو چھینک آئے. تو جب چھینک آئے اس نے کہا سوری.
مجھے بڑا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسول. مجھے حدیث یاد آ گئی. شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام دیا. ساری کا کیا مطلب؟ کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں الحمدللہ کہوں اور آپ یرحم اللہ کہیں. وہ کہتے ساری سے مجھ سے کچھ غلطی ہو گئی. وہ بھی دین ہے، وہ بھی ایک دین کے دعوے دار ہیں، ہمارا بھی دین ہے. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر آخری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن فیہ، 3 باتیں جس شخص میں ہوں نشر اللہ علیہ کنفہ، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتیں پھیلا دے گا، رحمت پھیلا دے گا. وادخلہ جنتہ، اور اس کو اپنی خاص جنت میں لے جائے گا، جنت میں لے جائے گا، داخل کر دے گا. وہ کیا چیز ہے؟ رفق بالضعیف، کمزور کے ساتھ نرمی کا سلوک کرنا. کمزور بچے بھی ہیں، کمزور عورتیں بھی ہیں، کمزور بوڑھے بھی ہیں، اور کمزور بے دست و پا، بے کس اور غریب اور محتاج اور ڈسیبل معذور افراد سارے کمزور ہیں. معاشرے میں ان لوگوں کو کہتے ہیں یار بابا خوش سکے مذبوخری، اپنے لوگوں کے کہتے ہیں یار بابا تاز و ضمانت رشوت، آپ کا دور گزر گیا ہے نا، اب ہماری سنو. سمجھ میں آتی ہے بات؟ بچوں کو ہمیشہ غصہ، بچے یہ نہ کرو وہ نہ کرو، بس ایسا. کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں پچھلے رمضان میں نے دیکھا ایک شخص نے اپنے چھوٹے بچے کو، غالباً وہ کوئی 5-6 سال کا بچہ ہوگا، 7 سال کا ہوگا چلے، اور اس کو جب وہ تراویح سے وہ 2 رکعت سے سلام پھرتے تھے نا، وہ کہتا ہے میں جب بیٹھ کر شب. میں نے جب محسوس کیا کہ 2 دفعہ اس نے ایسا کیا، میں نے اس کو پیچھے سے پکڑ لیا. میں نے کہا یار اس نے گناہ کیا ہے کہ مسجد آیا ہے، اب تم چاہتے ہو کہ یہ آئندہ کے لیے مسجد کا رخ نہ کریں. کہتے تراویح تو پڑھے گا. میں نے کہا جاؤ بیٹا جاؤ گھر جاؤ، جہاں پہ جانا چاہتے ہو مزے کرو، بس تم نے فرض نماز پڑھ لی، ضروری ہے کہ تم 20 رکعت پڑھ لو. میں نے اس کو سمجھایا خدا کا خوف کرو، بچہ جب 4 رکعت پڑھ لے وہ بھی کافی ہے. اب یہ 5-6 سال کا بچہ ہے، اگر یہ 3-5 نمازوں میں 2 نمازیں پڑھ لے تب بھی آپ اس کو انعام دے. پتہ نہیں تم اپنی جوانی میں ساری پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے، اب تمہیں کوئی وہ ہو گیا ہے تو اب بچے کو اب ضرور ہے کہ اس بچے کو تم اتنا تنگ کر لو ان 20 رکعتیں پڑھنے میں کہ وہ کہے کہ پھر کوئی راستہ مجھے نظر آئے تو میں مسجد کا دروازہ بھی نہ دیکھوں. رفق بالضعیف، بچوں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ، کمزوروں کے ساتھ، معذوروں کے ساتھ، ناسمجھوں کے ساتھ نرمی کی جائے. اور دوسری بات کیا ہے؟ وشفقۃ علی الوالدین، ماں باپ پر شفقت کرنا. ماں باپ، وہ پشتو کی کون سی مثال ہے؟ ایک باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے بیٹا، کہتے ہیں ہاں، پھر دوسری بات کہتے ہیں بیٹا، کہتے ہیں ہاں کہہ دیا نا، کیا کہتے ہو؟ دوسری دفعہ غصہ ہوا. اس نے کہا بیٹے ایک دفعہ تو نے 8 دفعہ میرے سامنے کہا ابو، میں نے کہا ہاں، پھر تم نے کہا ابو، میں نے کہا ہاں، اور تم نے کوئی بات نہیں کی، لیکن تمہارے ہر ابو پر میں ہاں کہتا تھا، اور میں نے 2 دفعہ کہتا بیٹا، تو کہتا کیوں کہتے ہیں 2 دفعہ تو بتا دیا نا. سمجھ میں آتی؟ تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے، یہ تو نہیں ہونا چاہیے. شفقۃ علی الوالدین، ماں باپ پر شفقت کرنا. اور شفقت کا مطلب کیا ہے؟ شفیق ہونا، مہربان ہونا. ایک ہوتا ہے ویسے قانونی طور پر آدمی کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے بس لوگوں کے دکھاوے کے لیے، ایک ہے کہ دل پر ان پر مہربان ہو، دل سے. اور تیسری چیز کیا ہے؟ وہ احسان الی المملوک، مملوک یا زیر دست کے ساتھ حسن سلوک کرنا. زبردستوں کے ساتھ تو ہر ایک جی سر کرتا ہے. سمجھ میں آتی ہے بات؟ مجھے وہ بات بڑی یاد ہے، ایک صاحب نے کہا کہ میرا بلڈ پریشر بڑا ہائی ہو جاتا ہے. تو ویسے میں نے اس سے پوچھا کہ کس وقت ہائی ہوتا ہے؟ جب تم اپنے سے ہاتھ کے نیچے آدمی کو دیکھتے ہو اور اس کی غلطی دیکھتے ہو تو پھر ہائی ہوتا ہے، یا تمہارے اوپر جو ہے اس اپنے باس کی غلطی دیکھ کر پھر بھی ہائی ہوتا ہے؟ کہتے ہیں تم نے چوری پکڑ لی. سمجھ میں آ گئی بات؟ جب باس کوئی بات کرتا ہے تو پھر آدمی کا بی پی ہائی نہیں ہوتا، اور جب کوئی زیر دست بات کرتا ہے تو آدمی جو ہے نا وہ کہتا ہے یار نہ پیے گی پیسم نہ پیے گی، ایسے غم خراب ہے. کیوں؟ اس کا پتہ ہے کہ یہ تکبر ہے، یہ غرور ہے، یہ نشہ ہے، یہ بڑا پن ہے، یہ تکبر ہے، یہ کردار، یہ واقعی حقیقی بیماری نہیں ہے.
اس بیماری کا علاج آسان ہے، سمجھ میں آئے؟ بس تکبر سے اپنے آپ کو بچاؤ، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں اپنے آپ کو دے دو۔ وہ احسان الی المملوک، زیر 10 لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، زیر 10 لوگوں کے ساتھ حسن سلوک۔ حسن سلوک پھر ایسی چیز ہے جس کے لیے پارے نہیں کرتے، اس لیے کتابیں نہیں، گردانی نہیں کرنی پڑتی، لمبی لمبی تقریر نہیں ہونی چاہیے، بس آپ دیکھتے ہیں حسن سلوک کیا چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ اور عمل کی توفیق دے۔ اکبر علی صاحب اعلان کا وہی چې لمنګه والي صاحب فارشي اکبر علی صاحب هغه وایي چې سبا به زه په خپل کور کې یم اتوار پرس څوک ملګري رابطه کوي هلته ورشم سبا به سبا نه اتوار پرس